ختم نبوت کے لیے اب کام کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا 7واں لیکچر ہے۔ موضوع ہے حیات سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ معزز قارئین و سامعین، آج کے اس لیکچر نمبر 7 میں آپ کی توجہ اس اہم موضوع کی طرف دلائی جائے گی جو کہ جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہے۔ اس عقیدے کو جاننا ہر مسلمان کے لیے اشد ضروری ہے، اور اس طرح دور حاضر کا فتنہ مرزائیت جو ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے کا قائل نہیں ہے۔ جب انہیں یہ بتایا جائے کہ قرآن و حدیث سے جناب سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا ذکر ملتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک پرانے نبی جو بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، ان کے آنے کو تو تم جائز قرار دیتے ہو، جبکہ مرزا قادیانی جو مثل عیسیٰ ابن مریم بن کر آیا ہے، نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں تو تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ختم نبوت کے خلاف بولتے ہو، اور ہم ختم نبوت کے عین مطابق بولتے ہیں کہ جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں مرزا قادیانی آ چکا ہے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ حیات سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور نزول عیسیٰ علیہ السلام پر ختم نبوت کے منافی نہیں بلکہ عین مطابق ہے۔ اس لیے اس عقیدے کو باغور آپ پڑھیے گا اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھیے گا۔ اس کی تعلیم آپ نے آگے بھی دینی ہے انشاءاللہ عزوجل۔ آئیے ہم چلتے ہیں مختصر سوالات کے سلسلے کی طرف۔ سوال نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں۔ سوال نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کون سی کتاب نازل فرمائی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی تھی۔ سوال نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس قوم کے لیے مبعوث فرمایا تھا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ سوال نمبر 4، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی تھی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا فرمایا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے گریباں میں پھونک ماری تھی، جس سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل قرار پا گیا۔ اس فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ سوال نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مزید کس نام سے پکارا جاتا ہے؟ جواب، حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت مسیح ابن مریم اور ابن مریم، ان تینوں ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے صلیب پر چڑھایا یا قتل کیا تھا؟ جواب، جی نہیں، نہ آپ علیہ السلام قتل کیے گئے نہ ہی صلیب پر چڑھا سکے، بلکہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جسم سمیت زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ سوال نمبر 8، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں؟ جواب، جی ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اب بھی جسم سمیت زندہ ہیں۔ سوال نمبر 9، کیا دنیا میں قیامت سے پہلے کوئی نبی دوبارہ تشریف لائیں گے؟ جواب، جی ہاں، قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سوال نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ جواب، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم مع روح زندہ آسمان پر ماننے کا عقیدہ رکھے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کا متواتر قطعی عقیدہ گزشتہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں جو اس عقیدے کا قائل نہ ہو۔ یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم مع روح زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے۔ سوال نمبر 11، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے آسمان پر زندہ موجود ہیں؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر زندہ ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال نمبر 12، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و رفع جسمانی کا منکر ہو کیا وہ مسلمان ہے؟ جواب، جو شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و رفع جسمانی کا منکر ہو وہ
مسلمان نہیں، کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سوال نمبر 13، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کب نازل ہوں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اس وقت نازل ہوں گے جب دجال کا ظہور ہوگا اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے نازل ہوں گے۔ سوال نمبر 14، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوگا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول دمشق میں ہوگا، یعنی ملک شام میں دمشق کی مشرقی سمت میں سفید مینارے کے پاس ہوگا۔ سوال نمبر 15، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے کیسے اتریں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے اتریں گے۔ سوال نمبر 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس لباس میں نازل ہوں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو زرد رنگ کی چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے۔ سوال نمبر 17، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس وقت ہوگا؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نماز فجر کے وقت ہوگا۔ سوال نمبر 18، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے وقت فجر کی نماز کس کی امامت میں ادا فرمائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز فجر ادا فرمائیں گے۔ سوال نمبر 19، نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں کتنی مدت رہیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نزول کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہیں گے۔ سوال نمبر 20، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر نکاح بھی فرمائیں گے؟ جواب، جی ہاں، آپ علیہ السلام نکاح بھی کریں گے۔ سوال نمبر 21، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں اولاد بھی ہوگی؟ جواب، جی ہاں، آپ علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوگی، آپ صاحب اولاد ہوں گے۔ سوال نمبر 22، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں کس حیثیت سے تشریف لائیں گے؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو بدستور نبی ہی ہوں گے، چونکہ ان کو نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی تھی، لیکن ان کا دنیا میں دوبارہ نزول آپ کے امتی کی حیثیت سے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، چونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، فیصلے قرآن و سنت کے مطابق فرمائیں گے اور دین اسلام پھیلائیں گے۔ تحفہ قادیانیت جلد 1 صفحہ 712۔ سوال نمبر 23، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وفات کے بعد ان کی تدفین کہاں ہوگی؟ جواب، حدیث کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ہوگی، یعنی حجرہ شریف میں آپ علیہ السلام کی چوتھی مبارک قبر ہوگی۔ سوال نمبر 24، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی 10 اہم نشانیاں بتائیے۔ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اسلامی عقیدہ یہ ہے، حضرت بی بی مریم کے بطن مبارک سے صرف حضرت جبرائیل کی پھونک سے آپ پیدا ہوئے، بن باپ کے آپ کی ولادت ہوئی، بنی اسرائیل کے نبی بن کر مبعوث ہوئے، یہود نے آپ سے بغض و عداوت کا معاملہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی مذموم کوشش کی گئی، اللہ کے حکم سے فرشتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر زندہ آسمان پر لے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر عطا فرما دی، قرب قیامت جب دجال کا خروج ہوگا اور وہ دنیا میں فتنہ فساد پھیلائے گا تو عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کی پیدائش کو ختم کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، دنیا میں آپ کا نزول ایک امام عادل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہوگا اور اس امت میں آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، قرآن و حدیث یعنی اسلامی شریعت پر خود بھی عمل فرمائیں گے اور لوگوں کو بھی اس پر چلائیں گے۔ ان کے زمانے میں جو اس وقت امت کا آخری دور ہوگا، اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذاہب مٹ جائیں گے اور دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا۔ دوبارہ دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح بھی فرمائیں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو جائے گی، مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور مسلمان سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ اقدس میں مدفون کریں گے۔ یہ تمام امور حدیث صحیحہ متواترہ میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جن کی تعداد 120 سے متجاوز ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے علامات قیامت اور نزول مسیح۔ معزز قارئین و سامعین، اتنی اہم اور بے بہا نشانیوں کے باوجود فتنہ مرزائیت اس عقیدے پر ڈاکہ زنی کرتے ہوئے حیات سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے نہ صرف منکر
منکر ہیں بلکہ بانی فتنہ قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ صرف عیسیٰ بلکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نعوذ باللہ مانتے ہوئے یہ اعتراضات کرتے ہیں، اس لیے ان کے اعتراضات کو بھی جاننا اشد ضروری ہے تاکہ قادیانیت کا رد کرتے ہوئے اسلام کے اہم اور بنیادی عقیدے کو پھیلایا جا سکے۔ سوال نمبر 25 قادیانی اعتراض۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں کھاتے پیتے کہاں ہوں گے اور بول و براز کی ضرورت کس طرح پوری کرتے ہوں گے؟ جواب، اولاً تو یہ اعتراض اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مخالف ہے۔ جو کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ عز و جل کے حکم سے فرما دیا اسے حق سچ جاننا ہی کامل ایمان ہے۔ نمبر 2، اگر یہ اعتراض کیا جائے تو یہ بھی عقل کے خلاف ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، آسمان والوں پر آسمان والوں کے احکام جاری ہوتے ہیں، آسمان والوں کی غذا حمد و ثناء باری تعالیٰ ہے، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو کھانے کی ضرورت پیش آئے گی اور نہ ہی بول و براز کی حاجت۔ سوال نمبر 26 قادیانیوں کے علاوہ کون کون حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں؟ جواب، یہودی، پرویزی، نیچری، غامدی، سر سید، نیز بعض ملحد اور فلاسفر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی مختصر سے سوالات آپ کو پیش کیے گئے ہیں۔ اس عقیدے کے متعلق انشاءاللہ عز و جل اس کورس کے حصہ 2 میں باقاعدہ رد قادیانیت پر حیات عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک کو پڑھایا جائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ دین کا فہم حاصل کرنے اور دین پھیلانے، دین بچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ اب گونجتا یہ نعرہ، دیکھو گلی گلی ہے، میرا نبی محمد ہی آخری نبی ہے۔ سر کو اٹھا